جی السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے یہ سوال ہے جو سوال میں نے کیا تھا کہ ہم تفرقے میں اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں تو پھر بھی ہم کیوں اس میں پڑ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. ہمارے ہاں دراصل میں وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی نا کہ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود ہم دیواریں اتنی بلند کر چکے ہیں کہ واپسی کے راستے ہم نے بند کر دیے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بے شک ہم یہ جانتے ہیں قرآن سے، سنت سے، احادیث سے، ڈیلی متواتر آپ دیکھتے ہیں آپ کے چینل پہ بھی، پوری دنیا میں لوگ یہ بات آ کر کرتے ہیں. جاننے کے باوجود جو ہوتا ہے نا تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ساحر بھائی کہ ہماری جو تربیت ہے وہ تربیت ہماری اس ترتیب سے ہٹ کر ہوئی جس ترتیب پر ہماری تربیت، ہماری اخلاقی گراؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. اس تربیت سے جب ہم ہٹ گئے تو پھر جس کے دل میں، مائنڈ میں جو مائنڈ سیٹ ہو گیا، جو میموری ڈیولپ ہو گئی، وہ اسی پر پروان چڑھتا رہا. مثال کے طور پر کسی نے اپنے مسلک کے متعلق کہہ دیا یہی حق ہے، تو وہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ کہیں مسٹیک ہے، اس کے باوجود وہ اسے حق سمجھے گا کیونکہ اس کا مسلک نہیں ہے. کبھی بھی آپ یہ دیکھ لیں، آپ کسی بھی طرف چلے جائیں، میں کسی ایک محدود مسلک کا نام نہیں لیتا، کسی طرف دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی طرف بھی چلے جائیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ کسی بھی بات کے غلط ہونے کے باوجود اس کا دفاع کریں گے. کیوں؟ کہ وہ اس مسلک پر پروان چڑھ چکا ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں یہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ وہ تربیت کا جو ماٹو تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. دیکھیے اختلافات تو پوری دنیا میں ہر مذہب میں ہیں جی، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس ہیں، یہ پوری دنیا میں. اگر آپ عیسائیت کو دیکھ لیجئے تو کرسچینٹی کے اندر اٹسیلف بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں اور ان کو حل بھی کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے، یہ تو چلیں ایک بات ہو گئی نا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جس دوغلے پن سے کام لیتے ہیں، دوغلے پن کا مطلب ہپوکریسی سے کام لیتے ہیں، وہ کیوں ہے؟ ہپوکریسی کیا ہے؟ ہپوکریسی یہ ہے کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ بہت برا ہے، خاص طور پہ امریکہ بہت برا ہے. ہم یہ کہتے ہیں. ہم امریکہ سے چندہ کیوں لیتے ہیں؟ پیسہ کیوں لیتے ہیں؟ میرا سوال ہے ہم کیوں لیتے ہیں؟ ہم کیوں یہ مطلب یہ تو میری تو حمیت کے لیے برداشت نہیں ہے، میری تو تعظیم کو گوارا نہیں ہے کہ اگر میں کسی شخص کو برا سمجھ رہا ہوں یا اس کی پالیسی کو برا سمجھ رہا ہوں یا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو نقصان دے رہا ہے یا وہ انسانوں کو نقصان دے رہا ہے تو میں اس کی طرف جاؤں گا کیوں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکی دور گزارا نا، مکی اور مدنی، اس دور کو اگر کوئی بندہ مسلمان اس کی اسٹڈی کر لے، اس کا مطالعہ کر لے، اسے پڑھ لے تو ایک بڑی خوبصورت بات سمجھ آئے گی. وہ خوبصورت جملہ جو سمجھ آئے گا وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کا ایک طویل عرصہ اپنے صحابہ کو، غلاموں کو یہ سکھایا ہے کہ آپ نے برداشت کیسے کرنا ہے. آج آپ پوری دنیا میں ایسے لوگ جو علم بیان کرتے ہوں، جو دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہوں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ کر کے دیکھ لیں کیا ان کے ہاں بھی صبر موجود ہے یا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو سکھایا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر تمہیں کوئی تھپڑ بھی مار دے، زیادتی بھی کر دے تو تم نے بدلہ نہیں لینا. جب وہ اس پروسیس سے گزر گئے تو وہ کیا بنے؟ اللہ جل شانہ کی شان رحیمی بھی انہیں کہنے پر یہ بات مجبور ہوئی کہ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون. یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں. مفتی صاحب مجھے اجازت دیجیے، آپ کی بات بڑی خوبصورت اور بجائے سے کوئی وہ نہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے میرے ملک میں، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے ملک میں قرضے اتنے لیے گئے ہیں، غریبوں کے نام پہ لیے گئے ہیں، جن روڈز کے نام پہ لیے گئے وہ روڈز موجود نہیں، جن سکولز کے نام پہ لیے گئے وہ سکولز موجود نہیں، جس ٹیکنالوجی کے نام پہ لیے گئے وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں، جن آسانیوں کے نام پہ لیے گئے وہ آسانیاں موجود نہیں، ان کو لوگ کھا گئے. پتہ نہیں میرا دل کیوں کٹتا ہے اس بات پہ کہ اگر آپ ویسٹ کو برا سمجھتے ہیں بالکل برا سمجھیں، آپ کا پروگیٹو ہے، آپ سمجھیں، لیکن پھر ان سے مدد کے طالب نہ ہوں. ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ برے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ انہی کے پاس جائیں گے، انہی سے پیسہ لیں گے. پھر جب وہ پیسے کی جب آپ کو پیسہ دیتے ہیں تو شرائط کی بنیاد پہ دیتے ہیں، مدد شرطوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور آپ وہ شرائط مانتے ہیں، اس کے بعد آپ بلیم بھی انہی کو کرتے ہیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ روٹی بھی کھاتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے گا، آپ میری آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں، میرے رب سے کیا کہیں گے؟ وہ آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. اب بھی وقت ہے. اس چھوٹے سے وائرس نے ہمیں منتشر کر دیا ہے اور اتنا اکٹھا کر دیا ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، دو الگ الگ خیال ہیں، اتنے منتشر ہو گئے کہ گلے ملنے سے گئے اور اتنے اکٹھے ہو چکے ہیں کہ اب ہم صرف رب کو پکار رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا.
آزاد بھائی آپ کی طرف آتا ہوں، ٹائم بالکل نہیں ہے، بہت تھوڑا 2 سے 3 منٹ ہوں گے، دعا کے لیے اگر ہم ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے رب کریم ہمارے تمام سیئات حسنات پر مبدل فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جن گناہوں سے تو روٹھا ہے اور تو ہم سے ناراض ہوا ہے، ہم ان تمام گناہوں سے توبہ طائب ہوتے ہیں، تو ہماری بخشش فرما۔ یا اللہ اس رمضان کی ان قیمتی ساعتوں میں بھی اگر ہم تیری رحمت سے یا اللہ محروم رہے تو ہم سے بڑا یا اللہ محروم دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، بے شک ہم خطا کار ہیں، ہم خطا وار ہیں، ہم نے اپنی من مانی کی، ہم نے اپنی مرضی کی، ہم نے اپنے آپ کو یا اللہ وہ سمجھا تھا جو تو نے سمجھانا چاہا وہ نہ مان سکے، اور اس پہ بعد جو ہم نے ان حالات کو دیکھا اور پھر اس کے بعد ہر زبان پہ یا اللہ تیرا ہی نام آ رہا ہے، ہر طرف یا اللہ تجھ ہی کو پکارا جا رہا ہے، اور تو ہی ہے جو ان حالات سے نکال کے یا اللہ واپس ہمیں ان خوشیوں کی طرف لوٹائے گا جس کے لیے یا اللہ یہ دنیا بنی تھی، یا اللہ جس کے لیے کائنات سجی تھی۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا دے اور ہم سے یا اللہ تو وہ کام لے جو تو ہمیں یا اللہ جس پر تو خوش ہوتا ہے، تو وہ زندگی عطا فرما، جن سے تو ناراض ہوتا ہے ان سے اللہ اپنے دست قدرت سے ہمیں نکال دے۔ یا اللہ اس وقت پوری امت مسلمہ بالخصوص ہمارے وطن عزیز پر یا اللہ یہ جو وبا ہے، یہ جو حال ہے، یہ جو کیفیت ہے، یا اللہ محض اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس وبا کو ہم سے ٹال دے۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کی یہ ساعتیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں، اور ان گھڑیوں میں یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، یا اللہ ہمیں یقین ہے تو ہمیں نا امید نا مراد نہیں لوٹائے گا۔ یا اللہ ہمارا یہ یا اللہ جو بظاہر ہے اور جو تو دیکھ رہا ہے اور جو تیرے سامنے ہے، ہم تمام ان چیزوں سے جن سے تو ہم سے روٹھا ہے ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ہم امت محمد ہیں، ہم پہ فضل فرما، ہم پہ کرم فرما۔ یا اللہ اگر ہم پہ یہ آفتیں آئیں، یا اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یا اللہ مدینہ میں دکھتا ہوگا۔ یا اللہ انہوں نے اپنے امت کے لیے بڑی دعائیں مانگی، بڑے روئے، یا اللہ گھنٹوں گھنٹوں دعائیں مانگی، امتی امتی کہا۔ یا اللہ بے شک ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں یا اللہ ہم نے ان سے بھی اعراض کر کے ہم جن گھاٹوں میں گر گئے، جن چیزوں میں ہم کامیابیاں ڈھونڈ رہے تھے، یا اللہ وہ ساری کامیابی ناکامی میں بدل گئی ہے، اب تو صرف تو ہے اور تیرا حبیب ہے۔ یا اللہ تو ہی ہم ان حالات سے نکال سکتا ہے، اور یہ رمضان مبارک ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نکال دے، جو مجبور ہیں یا اللہ انہیں جبر سے نکال دے، جو مظلوم ہیں انہیں ظلم سے نکال دے۔ یا اللہ جو کہیں بھی پھنسے ہوئے ہیں، جن کی کوئی داد رسی نہیں ہو رہی، یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ہماری یہ عبادات یا اللہ جو لوگوں کے گھروں میں ہیں یا مساجد میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں، ان کے تمام عبادات قبول فرما۔ یا اللہ روزے داروں کے روزے قبول فرما، یا اللہ تراویح پڑھنے والوں کی تراویح قبول فرما۔ اپنے قرآن کی برکت سے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم پہ فضل فرما، اور ہماری اس عظیم الشان یہ ٹی وی 1 کی ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے ساحر بھائی کو جزائے خیر عطا فرما، یہاں دیگر علماء کو، جتنے بھی یہاں ورکرز ہیں، یہاں کے مینجمنٹ ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمیں خیر کی کنجی بنا، شر کا تالا بنا، ہم سے راضی ہو جا، ہم پہ فضل فرما، ہم پہ کرم فرماگا۔ یا اللہ جو اس وقت تجھ سے مانگنا ہے اور جو مانگنا چاہیے، ہو سکتا ہے نہ ہم وہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں، نہ وہ کلمات ادا کر سکتے ہیں، پر تو انہو علیم بذات الصدور، یا اللہ تو دل کے بھید بھی جانتا ہے، ہم پہ فضل فرما۔ جو ہماری ضرورت ہے یا اللہ ہمیں غیب سے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔